اس رکوع کی ابتدا آیتوں میں وہی والا معاملہ جو کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو لوگ جنگ پر نہیں گئے، گھروں میں رک گئے، اور وہ منافقین، وہ منافق ہو گیا تھا. جب جنگ احد سے لوگ لوٹ کر کے گھر پہنچے جو شہید ہو گئے تھے، ان کے عزیزوں سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ رہتے تو مارے نہیں جاتے اور گھروں میں چین سے رہتے. ایسا انہوں نے کچھ کہا تھا جس کا ذکر یہاں ابتدائی آیت میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض. اے ایمان والو، جو کافر لوگ تھے یعنی جو نافرمان لوگ تھے، جب جہاد سے لوٹ کر ایمان والے مدینے میں داخل ہوئے تو ان سے ان کے بھائیوں نے کہا، جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا او کانوا غزا لو کون عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر تم ہمارے ساتھ رہتے تو مارے نہیں جاتے، ہمارا کہنا مان لیتے تو مارے نہیں جاتے، زندہ بچ جاتے. ایسا ان کا دعویٰ تھا. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ ارمان رکھ دیا، حسرت رکھ دی. ان کا ارمان ہی رہ گیا کہ ہمارے بھائی رکے نہیں اور میدان میں جا کے شہید. یہ حسرت اللہ نے ان کے دل میں رکھ دی. واللہ یحیی و یمیت، موت و زندگی کا مالک تو اللہ ہے، اس کو کہاں موت آنی ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہو، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ رَحْمَةٌ، تو اللہ کی بخشش اور رحمت تمہارے ساتھ. یعنی جو اللہ کے احکام پر جان دے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق جو زندگی گزارے گا، اس کی اللہ کی مغفرت، اس کی رحمت کے ساتھ ہے. خیر مما یجمعون، جو دولت تم جمع کرتے ہو ان تمام دولتوں سے بڑھ کر کے اللہ کی رحمت اور مغفرت ہے. ساری دولت ایک طرف اور اللہ کی رحمت اور مغفرت ایک طرف. وہ ایک نہیں تھا، اس نے کئیوں کو منافق بنا دیا تھا، اور یہ پوری جماعت مدینے میں آنے کے بعد ایک منافقوں کی جماعت تیار ہو گئی تھی پوری. صحابہ شہید ہوئے، ہاں، ان کے گھر والے مطلب ان کی باتوں میں آ گئے تھے، مطلب جیسے جب کسی آدمی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو سچے ہمدرد وہ تو ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جھوٹے ہمدرد جس سے مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ سے آنے لوگ ان کے بہکائی میں آ گئے تھے، ان کو تو ایمان کی قیمت معلوم تھی کہ ہم اللہ کی محبت میں اللہ کے نام پر جو جان دے رہے ہیں، ان کو احساس صرف اس بات کرتا کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا ہماری خطا کو. ان کو جو احساس تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ اللہ نے آپ تمہیں معاف کر دیا. یہ بات پہلے ہوا ہے اور یہ واقعات بعد میں ہوئے ہیں، لیکن یہاں وہ معافی نامہ پہلے آ گیا ہے، واقعہ بعد میں آ رہا ہے. ترتیب الٹ ہے یہاں اس کی. تو ان کو ایسا انہوں نے کہا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مرو یا مارے جاؤ. کیا مطلب ہوا؟ مرو یا مارے جاؤ میں فرق کیا ہے؟ مرو یعنی تو بنا جنگ کے اپنی موت مرو، یا میدان جنگ میں جا کے مارے جاؤ، شہید ہو جاؤ. دونوں کو اٹھنا کس طرف ہے؟ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی طرف اٹھنا. اب یہاں حضور کا ایک مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے.
دو چیزیں ہیں کہ اللہ کی معافی کے ساتھ جڑی ہوئی یہاں حضور کی معافی بھی معنی رکھتی ہے. کیوں رکھتی ہے؟ پورے رکو میں کہ بحث کا مدعا نہیں ہے، یہ بحث کا مدعا یہ اتنا سا ہے، اس کو سمجھنا ہے. ایسا کیوں؟ حضور کی معافی کے ساتھ اللہ کی معافی رکھتی ہے. بات کو سمجھنا تھوڑی سی بات. اللہ کی معافی کا تعلق حضور کے معاف کر دینے پر کیوں ہے؟ جیسے سورہ نساء میں آیا کیا ہے وہ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤک، کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی ایسی نادانی کر لیں جو اے نبی آپ کی مرضی کے خلاف ہو، اور پھر وہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں اور معافی مانگیں. آپ معاف کر دو گے تو میں بھی معاف کر دوں گا. اے نبی اگر آپ معاف کر دیں گے تو یہ میرے بندے مجھے بھی معاف کرنے والا ہی پائیں گے. مطلب کیا ہوا؟ اس مفہوم کو سمجھ لیا جائے نا، تو کوئی بھی انسان دین سے اور قرآن سے دور، کوئی بھی انسان دین سے قرآن سے دور نہ ہو. ہماری یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، کمی ہے ہماری سب. تو یہاں معافی کا سارا معاملہ اللہ نے نبی پر چھوڑ دیا. کیا کہا اور کس طرح سے کیا؟ پیار دیکھو، محبت دیکھو. پہلے نبی کو منایا اللہ نے تاکہ نبی معاف کر دے، پیغام معاف سنا دے. تو یہ فرمایا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے نبی آپ تو بڑے رحم دل ہیں، بڑا پیار کرنے والے ہیں. آپ کا دل تو رحمت سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے، بہت ہی نرم اور معصوم دل کی ہو آپ. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، گروہ کے گروہ صاف ہو جاتے، پھر آپ کی آواز پر کوئی نہیں آتا. مگر چونکہ آپ رحم دل ہو اس لیے یہ اب تک آپ کے ساتھ ڈٹے ہوئے. زخم کھانے کے بعد، چرکے کھانے کے بعد، اپنوں کو کھو دینے کے بعد، جنگ کا رزلٹ الٹا آ جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رکے ہوئے ہیں. اس لیے کہ آپ بہت زیادہ رحم دل اور مہربان ہیں. ان کو یہ یقین ہے کہ ہماری خطا کو آپ معاف کر دیں گے. آپ معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا. ایسا آگے کہا گیا فاعف عنہم واستغفر لہم، تو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیے کہ اللہ میں نے معاف کر دیا. کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ آپ معاف کر دیجئے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے، مغفرت مانگیے ان کے لیے. آپ کے مغفرت مانگنے سے میں انہوں نے جو خطا کی ہے، آپ کے جو حکم کی نافرمانی کی ہے، اس کو میں آپ معاف کر دیں گے. تو اب سوچئے اللہ کے رسول نے جن جن باتوں کا ہم کو حکم دیا ہم نہیں کر رہے ہیں، تو کیا نبی ہمیں معاف کر دیں گے؟ یہ تو وہ دور تھا کہ نبی ان کے بیچ موجود تھے، نبی ان کے بیچ موجود تھے. تب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو آپ معاف کر دیں گے، میں بھی معاف کر دوں گا. فاعف عنہم واستغفر لہم، ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیے. جو غلطی ان سے ہو گئی ہے، آپ کا حکم
50 کھڑے تھے وہاں لوگ، 35 لوٹ کر کے آ گئے، جنگ کا نقشہ بدل گیا. تو غلطی تو کی نا انہوں نے. غلطی کتنی بڑی تھی انجانے کی. اس غلطی کی سزا کیا کہ ان کی ایک نادانی کی وجہ سے یا حدیث کے فرمان کے مفہوم کو سمجھنے کی غلط فہمی کی وجہ سے یا غلط رزلٹ نکالنے کی وجہ سے جو 70 لوگ شہید ہوئے، یہ غلطی کس کی تھی؟ ان 35 حضرات کی. صرف اللہ نے کہا کہ آپ معاف کر دیے، میں معاف کر دوں گا. اب ہمیں وہ لوگ بیاہ شادی میں رسمیں، موت میں رسمیں، دین سے دوری، قرآن سے دوری، محبت ہمارے پاس نہیں، اخلاق ہمارے پاس نہیں، یقین ہمارے پاس نہیں، محبت ہمارے پاس نہیں. ہم ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھ نہیں سکتے، خوش دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ رسول کے فرمان کی مخالفت ہے. ضرور ہے نا، جو کہا وہ نہیں کر رہے نا. تو ہم ابھی کیسے باور کر لیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ ہمارے گناہوں کی، خطاؤں کی معافی کا دار و مدار حضور کی اطاعت پر منحصر ہے. ہم نماز نہیں پڑھیں اور اللہ معاف کر دے گا؟ ہم نماز نہیں پڑھے ہیں اور درباروں پہ سجدے کرتے چلے جائیں، کیا توقع ہے اللہ معاف کر دے گا؟ ہم سینکڑوں میل سے 2-3 ہزار کلومیٹر سے چل کر کے آستانے پہ حاضری دینے کے لیے آ جائیں اور اپنے محلے کی مسجد میں جانے کا وقت نہیں ہم کو، تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ یہ معاف کروا دیں گے؟ نافرمانی کس کے احکام کی کر رہے ہیں آپ؟ اللہ نے خدا کے تھوڑی پیغام دیا آپ کو، احکام تو رسول نے دیا. اتباع کس کی ہونی چاہیے؟ آپ معاف کر دیں گے، میں معاف کر دوں گا. اب بہت باریک نقطہ ہے. وشاورہم فی الامر، اور اپنے کاموں میں آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. جب حضور نے مشورہ پہلے کر لیا تھا، مگر پھر بھی اب مشورہ کر لیجئے. جو صحابہ آپ کے معتبر صحابہ کرام ہیں ان سے مشورہ کر لیجئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر آپ نے کوئی ارادہ ہی کر لیا معاف کرنے کا تو اللہ پہ بھروسہ کیجئے، معاف کر دیجئے. اور سزا دینے کا ارادہ کر لیا تو ان کو سزا دیجئے، اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے. یا ان کے لیے کوئی حکم آپ نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے، تو اب اللہ پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے اور کر گزریے. یہ وہ آخری 2 لفظ اس کے. وشاورہم فی الامر، جب آپ کسی معاملے میں ارادہ کر لیں تو مشورہ کر لیں. ہماری قوم کے سارے کام کیوں بگڑتے ہیں؟ مجھے صدر بنا دیا، میں سارے کام اپنی مرضی سے کروں گا، جبکہ بھول جاتا ہے کہ میں کتنے دن کا ہوں. مجھے کوئی ذمہ داری دے دی، میں اپنی مرضی کا مالک ہو گیا، میں چاہوں گا تو کروں گا. پھر سماج برادری آپ کے کہیں نہیں لگتی ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی تم جو کرو ہو جائے، تم کو تم نے چن رکھا. نہیں، ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ صرف ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ہمارا بھروسہ کہاں؟ اللہ پر. تعویذ والے پہ ہمارا بھروسہ، جھاڑ پھونک والے پہ ہمارا بھروسہ، گنڈے تعویذ پر ہمارا بھروسہ، ناخن کالا کر کے جھڑکی دکھا دی اس پر ہمارا بھروسہ، مزاروں پر ہمارا بھروسہ، مزار کے مجاوروں پر ہمارا بھروسہ. خدا پر کہاں؟ کیوں امید کرتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا، پیار کرے گا ہمیں؟ عقیدہ الگ چیز ہے اور سروے سروا بنا دینا دوسری چیز ہے. کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہے، نبی بھی ہے تو مختار نہیں ہے.
نبی جو ہے اپنے اپنے مختار نہیں ہے، وہ کام کر ہی نہیں سکتا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اپنی مرضی سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب چڑیا بنائی مٹی کی، اس کو پھونک مار کے اڑایا تو یہ نہیں کہا کہ اڑ جا، ایسے نہیں کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا۔ اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتا کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے سوچتا ہو جا۔ کوڑی جس میں ہاتھ پھیرتا کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اچھا ہو جا۔ نبی ہو، رسول ہو، کیونکہ یہ درجے بڑے ہیں اللہ کے نزدیک، اس سے بڑا کوئی درجہ، اس کے بعد خدا، اس کے بعد خدا۔ تو خدا جو ہے وہ اولی الامر ہوا، سب سے بڑا احکام جو اللہ تعالیٰ کا، انبیاء بھی اس کے حکم کو مانیں گے، اس کی تابع کریں گے، نہیں کریں گے تو نبی نبوت نہیں رہے گی۔ تو نبی سے یہ قیاس کیا نہیں سکتا کہ نبی کے اللہ کے حکم کے خلاف بات کرے۔ تو کہتا ہے اللہ یحب المتوکلین، اللہ ان لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے، ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، متوکلین ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ آگے اب زیادہ سے بحث کی ضرورت ہے نہیں، یہ ایک آیت جو تھی بحث کی یہ ہو گیا۔ اب مختصر آ جائیے آپ، ابھی تو یہاں باقی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تمہیں اللہ غالب کرنا چاہے، جتانا چاہے تو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اور ہرانا چاہے تو وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اللہ تمہاری مدد نہ کرنا چاہے تو کون ایسا جو تمہاری مدد کر دے گا؟ کوئی نہیں ہے، ہم تو مانتے نہیں۔ میرے پاس دولت ہے، میں ٹھیکیدار ہوں پورے قوم کا، نچا دوں گا پورے قوم کو، مجھے کو عہدہ دے دو نچا دوں گا سب کو، دادا گیری پہ آ جاؤں گا میں تو مجھے وقار مل گیا، جگہ مل گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں جتانا چاہوں تو تمہیں ہرا نہیں سکتا، میں ہرانا چاہوں تو کون ہے جو تمہیں جتا دے گا یا بچا لے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمان تو وہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا، ادروائز نہیں ہے۔ کلیئر ہے بالکل؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ نقصان ہوا ہے، اس میں اللہ کی مرضی تھی، یہ فائدہ ہوا ہے، اس میں اللہ کی مسئلہ ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کی یہ مجال نہیں کہ اللہ جس بات کا حکم دے اس کو چھپا لے یا اس میں سے کچھ چھپا لے۔ نبی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ جو ہے احکام دے اس میں سے کچھ چھپا لے یا پورا پورا چھپا لے، اٹ از ناٹ پاسبل۔ وَمَن يَغْلُلْ، اگر چھپا لے گا، یاتی بما غلّ یوم القیامہ، قیامت میں خود لے کر کے آئے میں نے چھپایا تھا، میں نہیں پوچھوں گا، وہ خود اگلے گا میں چھپایا تھا۔ سوال ہی بدل نہیں، بتائیے باپ، اس کی مشیت کتنی خطرناک ہے۔ نبی کی شایع نشان نہیں کہ اللہ کے کسی احکام میں سے زیر زبر بھی چھپا لے، خود اللہ کہہ رہے، اور اگر چھپا لیا ہے تو وہ خود قیامت میں لے کر آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، آدمی نے جو دنیا میں کمایا ہے اس کے حساب سے اس کو صلہ ملے گا۔ ستایا ہے، ظلم کیا ہے، حق دبایا ہے تو دوزخ ملے گی، بھلائی کی ہے، ہمدردی کی ہے، اچھا کیا ہے، جنت ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ،
جو بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کمم با بسخط، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا؟ من اللہ، جو اللہ کی مرضی کے خلاف چلا، دونوں برابر ہو جائیں گے کیا؟ ایک جاہل اور ایک عالم برابر ہو جائے گا کیا؟ ایک اچھا ایک برا برابر ہو جائے گا کیا؟ وما باؤ جہنم، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں، دوزخ ہے۔ وبئس المصیر، اور دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹ جانے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے درجے رکھے ہیں، جنت کے بھی درجے ہیں، دوزخ کے بھی درجے ہیں، اچھائی کے بھی درجے ہیں، برائی کے بھی درجے ہیں۔ کس نیکی سے کتنا ثواب ملے گا، کس برائی سے کتنا عذاب ملے گا، دوزخ کی کس کیٹیگری میں برا آدمی جائے گا، اور جنت کے کون سے مقام پر نیک آدمی فائز ہوگا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ دوزخ اور جنت کے مطلب الگ الگ کیٹیگری کلاسز ہے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، فورتھ کلاس، ففتھ کلاس، سکس کلاس، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، جنرل کلاس، ایئر کولڈ کلاس، ایئر کنڈیشن کلاس، کون سی کلاس چاہیے آپ کو؟ ہاٹیسٹ، گرم اور گرم سے گرم تک، کیا چاہیے آپ کو؟ سوچو، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہو، پڑھتے ہو۔ ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جو اپنے بندوں کے کاموں کو دیکھتا ہے۔ اب اچھا یہ اچھا بابا یہیں تک رکھو اس کو، یہ کل جو آیتیں کچھ آیتیں آئیں گی وہ بڑی ڈسکسیبل ہیں۔ پہلی آیت تو بہت ہی ڈسکسیبل، ہو سکتا ہے کل یہی کی آیت پہ اپنا ٹائم پورا ہو جائے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ دلچسپی کے لیے پڑھ رہے ہو، مزہ لوٹنے کے لیے پڑھ رہے ہو، دل بہلاوے کے لیے پڑھ رہے ہو، یا لوگوں اپنی شیخی جتانے کے لیے پڑھ رہے ہو تو بند کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں پر اپنا احسان بتلا رہا ہے، احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تم پر کون سا احسان کیا۔ یوں تو ہم زندگی کے ہر شعبے میں یعنی ہر میدان میں دیکھتے ہیں تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ماں باپ دیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بھائی بہن دیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، دوست دیے، احباب دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، کھانے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر دیے، جسم دیا، خون پیدا کیا جسم میں، دھڑکنیں دی، بہت نہ جانے کیا کیا۔ زمین ہمارے لیے بنائی، آسمان ہمارے لیے بنایا، چاند سورج ہمارے لیے بنائے، موسم ہمارے لیے بنائے، زمین سے اناج ہمارے لیے پیدا کیا، قیمتی اشیاء، سونا چاندی لوہا، یہ سب تمام چیزیں، یہ سب اس کا احسان ہی تو ہے ہم پر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا احسان جتلایا نہیں کہ میں نے تم پر ہی احسان کیا۔ اگر احسان جتایا تو صرف یہ جتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے تمہارے بیچ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ان کی ہدایت کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہم، انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے
ایک رسول ہم نے تم پر بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم سب لوگ گمراہ تھے، مبین کھلی گمراہی میں تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز پر اپنا احسان نہیں جتلایا، اگر احسان جتلایا تو اس بات پر جتلایا کہ میں نے تم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہدایت کے لیے پیدا کیا، ان کو کتاب عطا کی، جس کتاب کے ذریعے سے انہوں نے تمہارے قلوب کو پاک کیا، پاکیزگیاں سے سکھائی، اور تم کو علم اور حکمت سکھایا۔ اس سے پہلے تم لوگ گمراہ تھے، نہ جانے کتنے عقائد میں تم گرفتار تھے، کتنے مذاہب تم نے بنا رکھے تھے، کتنے دیوی دیوتا تمہارے تھے، نہ جانے کتنے غلط رسم و رواج تمہارے بیچ میں تھے، یہ سب کچھ تمہارے بیچ میں تھا، مگر تمہارے بیچ میں ایمان نہیں تھا۔ اس ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، اس یقین کو تمہارے دلوں میں جاگزی کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے ہم نے تمہارے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے رسول بھیجا۔ اس آیت کو اس اگلی کڑ سے جوڑو، آپ مضمون اپنا بنتا چلا جائے گا۔ وما اولما اصابتکم من مصیبت، تم پر یہ جو مصیبت آئی اسے تم پریشان کیوں ہوئے؟ کیا جب تم پر کوئی مصیبت آئی تو تم اداس کیوں ہو گئے، مایوس کیوں ہو گئے، تمہاری ہمتیں ٹوٹ کیوں گئی، تمہارے حوصلے ٹوٹ کیوں گئے؟ قد اصبتم مثلھا، اس سے دگنی مصیبت تو تم ان پر ڈال چکے تھے جنگ بدر کے اندر۔ کون سی مصیبت؟ جنگ احد میں جو ہار ملی، اس ہار سے ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، مسلمانوں کے مایوس ہو گئے تھے، اداس ہو گئے تھے، کسی کا بھائی شہید ہو گیا، کسی کا بہن شہید ہو گیا، کسی کا باپ شہید ہو گیا، کسی کا بیٹا شہید ہو گیا، تو اداسی آ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اس مصیبت کو لے کر اداس ہو، مایوس ہو، حوصلے توڑ دیے تم نے؟ اس سے دگنی مصیبت تم ان کو دے چکے ہو، وہ تو نہیں ہارے ہمت، وہ تو لوٹ آئے ایک سال بعد تمہارے پاس واپس، اور اپنا کام کر لیا انہوں نے۔ قلتم ان ھذا، اب تم کہتے ہیں مصیبت کہاں سے آئی؟ ہم تو جنگ جیت چکے تھے، ہم جنگ جیت جانے کے بعد یہ مصیبت کہاں سے ٹپکی ہم کو؟ ہماری جیت ہار میں بدل کسی گئی؟ اب دیکھو جنگ احد پر کتنا تبصرہ، کتنی آیتیں۔ قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، نہ تم میں اختلاف ہوتا، نہ تم نبی کے احکام کو نظر انداز کرتے، نہ تم وہاں سے جگہ چھوڑتے، نہ یہ مصیبت آتی جو تم لائے مصیبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تم پر یہ احسان کیا تھا کہ تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں میں رسول پیدا کیا، جو تمہیں تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے، کتاب بھی پڑھتا ہے، آیتیں پڑھ پڑھ کر بھی سناتا ہے، انسانیت کے تقاضے تم کو بتاتا ہے، رشتوں کی اہمیت کیا تم کو بتاتا ہے، زندگی کس کو کہتے ہیں یہ بتاتا ہے، خدا کا قانون کیا ہے یہ بتاتا ہے، کتاب کیا ہے یہ بتاتا ہے، رسول کیا ہے یہ بتاتا ہے، نیک لوگ کیا ہے یہ بتاتا ہے، ماں باپ کتنے تعلیم تم کو دی، یہ میرا احسان کم نہیں ہے، ورنہ تم تو بت پرستی کرتے تھے، قتل و غارت گری تم میں تو عام تھی، یہ میرا احسان کم ہے؟ اس احسان کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ اپنی رائے قائم کر کے جگہ کو چھوڑا، مصیبت کو لائے۔ اب کہتے مصیبت کہاں سے آ گئی؟ وما اصابکم، کہاں گیا؟ قل ھو من عند انفسکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ، تو یہ تم لائے اس مصیبت کو۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔
وہ شکست کو ہار بدل سکتا ہے، ہار کو شکست میں بدل دیتا ہے۔ وما اصابکم، یہ مصیبت جو تم پر آئی ہے کس دن آئی ہے؟ یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، جب اللہ کے حکم سے دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی تھیں، دونوں فوجیں اللہ کے حکم سے آمنے سامنے ہو گئی تھیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی پریشانی ہمیں ڈالتا ہے، یا جب کوئی ہمارے سامنے الجھن کھڑی کرتا ہے، یا جب بھی ہم کو کوئی حوصلہ پیدا کرتا ہے، بولنے کی طاقت دیتا ہے، تو وہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس میدان میں کھڑے رہ سکتے کہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ امتحان ہے۔ تو یہ دونوں فوجیں جمی تھیں، یہ اللہ کی حکم سے آمنے سامنے ہوئی تھیں۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ تو تمہارے ایمان کو جاننا چاہتا تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقوں کی پہچان کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں کون تو اصل مومن ہے، کون منافق ہے۔ منافق کون ہے؟ مسلمان تو ہے نا۔ نفاق کیوں کیا انہوں نے؟ جب جنگ احد میدان میں تھی تو 700 لوگوں میں سے 1000 میں سے 300 لوگوں نے کہ ہم تو گھر میں بیٹھ کے لڑیں گے، کیونکہ وہ عبداللہ بن ابی جو منافق ہو چکا تھا، ابی کے نام بھول جاتا اس کے یار میں، نہیں ابی، ہاں ابی، عبداللہ بن ابی ہے، ابی بن سلام ہے، کے نام بھول جاتا ہوں اس کا، کیونکہ عجیب سے نام دماغ میں رہتا نہیں میرے۔ تو اس کی سازش تھی، وہ ایمان تو لے آیا تھا، مگر صرف اس لیے منافق ہو گیا تھا کہ جو عزت مدینہ اس کو ملنے والی تھی، ہجرت کے بعد حضور کے آنے سے تو اس سے چھن گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مدینہ، وہ اتنا بڑا اثردار آدمی تھا، باعزت آدمی تھا، پروقار آدمی تھا کہ سارا مدینہ اس کے آگے جھکتا تھا اسلام لانے کے بعد بھی۔ اور اسی لیے مدینہ کے لوگوں نے اس کی عزت افزائی کے لیے ایک سونے کا تاج بنوایا تھا، اس کی عزت افزائی کریں گے۔ اسی بیچ میں ہجرت ہو جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف مدینہ میں لے آتے ہیں، اور وہ جو عزت اس کو مل جاتی وہ عزت حضور کو مل گئی، سارا مدینہ سمٹ کے آ گیا۔ اس سے اس کو جلن پیدا ہو گئی، ایک حسد پیدا ہو گئی، اور اس حسد و جلن نے اس کو مخالفت پر ابھار دیا، منافق بنا دیا۔ ڈائریکٹ انکار نہیں کیا اسلام کا، نبوت کا، مگر اندر یہ جلن حسد پیدا اس کی ہو گئی۔ اس نے ہی لوگوں کو اکسایا کہ اپن ایسا کرتے ہیں، مدینہ لے کے لڑتے ہیں تاکہ اپن لوگ کو میدان جانے کی نوبت نہ آئے۔ تو اللہ سے کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ مُؤْمِنِينَ۔ ہم اللہ تو چاہتا تھا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں، ان کو آزمانا چاہتا تھا، ان کے ایمان کو آزمانا چاہتا تھا کہ ان میں کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ دل کھل کر سامنے کھل کر آ جائے، جو مومن ہے وہ سر کٹانے کے لیے آ جائے گا، جو منافق ہے وہ بہانہ بنا لے گا۔ منافقین کے لیے کیا کہا گیا؟ وقیل لهم تعالوا، جب ان سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے لڑو، اب ادفعوا، یہ سوچ کو ہٹاؤ، بھائی جم جاؤ سامنے تاکہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور اگر نہیں ہٹتے ہیں تو جنگ لڑو، مارنا پڑتا مارو، قتل ہونا پڑتا قتل دو، یہ تو مقابلہ کرو یا پھر جنگ لڑو، سامنے آ جاؤ۔ قالوا لولا نعلم قتالا لاتبعناکم، ہاں ہم لڑتے ضرور، اگر ہمیں یقین ہوتا کہ جنگ ہونا طے ہے تو ہم لڑتے، بہانا دیکھا آپ نے۔ یہ نفاق ہم میں ہے آج، ہیں قتل و غارت گیری، یہ ہے، یہ نفاق، یہ آج ہم میں موجود ہے، یہ بزدلی ہوگا جب دیکھا جائے گا، آئے گا جب دیکھا جائے گا، ابھی تو انتظار کرو، یہ نفاق ہے ہمارا۔
سدھار ہونا چاہیے، کر نہیں پا رہے ہیں، آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں، یہ نفاق ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ برائی، اس برائی کو ختم نہیں کر پا رہے، یہ نفاق ہے، اور پھر برائی میں ساتھ بھی دیتے جا رہے ہیں، یہ نفاق ہے۔ بہت لمبی، بہت بڑی فہرست ہے، بہت بڑی فہرست ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں قل لو نعلم، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جانتے کہ تعالی لاتبعناکم، تو ضرور تمہارے ساتھ آتے، ضرور اتباع کرتے ہم۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کافر، منافق کو یہاں کافر کہا ہے۔ اس دن ایمان کی بنسبت، ایمان کے مقابلے میں ان کا کفر ثابت ہو گیا۔ یقولون بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، ما لیس فی قلوبہم، اور یہ جذبہ ان کے دل میں لڑنے کا نہیں ہے، صرف زبان سے ہی باتیں کر رہے ہیں، زبان سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوگی تو لڑیں گے، یہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ، اس لیے وہ تیار، یہ زبان منہ کی باتیں ہیں، ما لیس فی قلوبہم، ان کے دل میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ جانتا جو یہ چھپاتے ہیں وہ، اور جو کہہ رہے ہیں وہ، دونوں باتیں اللہ جانتا ہے۔ الذین، کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا جو جنگ میں شریک ہوئے۔ دیکھیے کچھ معاملے ہیں جو پہلے آ رہے ہیں، ہے نا، یہ معافی نصب پہلے آ گئے، اب وہ ہسٹری ہے پوری، یہ سمری ہے پوری کہ کیا ہوا تھا، یہ معافی نامہ کیوں ہوا، یہ جنگ کا رزلٹ یہ کیوں نکلا، یہ اس کی سمری ہے پوری۔ یہاں معاف تو کر دیا، اب امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ تھا کیا، جو اتنے حالات تبدیل ہوئے، اتنے حالات چینج ہوئے، اور یہ نوبت یہاں تک پہنچی۔ منافقوں کو جو دل میں تھا نا، جو چھپ کے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، ان کے دل کی باتیں ظاہر ہونے کی، وہ کیا چاہتے تھے، کیوں شریک نہیں ہوئے، ان کے دل میں کیا تھا۔ معاف کس کو کیا؟ ایمان والوں کو۔ یہ کس کا ذکر جا رہا ہے؟ منافقین کا، زمین آسمان کا فرق۔ وہ ایمان والا کا ہے، یہ منافقین کا۔ یا جو صدمہ پہنچا اس کا ذکر کیا شروع کیا، اب ان کا ذکر ادھر معاف کیا، اب ان کا ذکر کیا شروع میں، اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم میں منافقین میں فرق کیا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، تم جو کچھ کر گزرے یہ ملال ہے اس کا، مگر تم میں ان میں فرق ہے، اللہ کو ثابت کرنا تھا کہ جو جان بچا گئے وہ تھے کیا۔ آخر میں کہا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کی، جب جنگ ختم ہو گئی لوگ لوٹ کر گھر چلے گئے، اور جو ان میں سے لوگ شہید ہو گئے ان کے بارے میں اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے اگر ہمارا کہنا مانتے اور جنگ میں نہیں جاتے تو مارے نہیں جاتے۔ ایک منٹ بس، یہ ایک لفظ رہ گیا، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، ان سے کہو کہ اپنی موت ٹال کے دکھا دو۔ اگر میدان جنگ میں جا کے ہی شہید ہو جانا، قتل ہو جانا، اور یہ غلطی تھی ان کی، تو اپنی موت ٹال دینا آ جائے، تو جس کی جس بہانے اس بہانے جائے گا وہ تو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے یہ پورے اس مضمون کا خلاصہ ہے اور ایمان والوں کی دلیل ہے۔ قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور مردہ مت کہو ان لوگوں کو کہ قتل ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جو ہماری راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور زندہ شہید ہوتا ہے۔ شہید کی ایک خوبی یہ ہے
کہ اس کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں ہے اور کفن بھی نہیں ہے، ایسے دفن کیا جائے؟ کیوں؟ ہر شخص کی نماز جنازہ کیوں نہیں ہے؟ ہر شخص کی نماز جنازہ شہید کی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. جس نے ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اس کو مغفرت کی دعا کی ضرورت کیا رہ گئی؟ اور انہی قبروں میں اس لیے دفنایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن انہی کپڑوں میں اٹھے گا اور اس کے زخموں سے خون ٹپکتا ہوگا جسے ابھی شہید ہوا ہے. امام حسین کے متعلق کہا جاتا ہے تو ان کو بیان کرتے بس ہیں وہ سجدے کی حالت میں اٹھے حالت میں شہید ہوئے. دیکھو یہ ان روایتوں میں الٹ پھیر بہت زیادہ ہے. آپ صرف شہادت پر بات کیجئے، باقی یہ سب اللہ کے سپرد ہے. حضرت عثمان غنی ہاں اور حضرت علی کو غسل نہیں دیا ہے، وہ نماز جنازہ نہیں پڑھے گی، شہید ہوئے. شہید ہوئے آپ کو محاصرہ کر کے. یہ محاصرہ کر کے شہید کیے گئے تھے. حضرت علی کے وار کرنے کے بعد 3 دن تک آپ حیات رہے تھے. ان شہداء کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں بر وقت شہید کر دی جاتی، کیونکہ وہ اوسان نہیں ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھانے کا اوسان نہیں ہوتا، اس لیے ان کو جس حال میں ہوتے ہیں اسی حالت میں دفن کر دیا جاتا. اور اگر ایسا شہید ہے جس کے لیے وقت بھی ہے موقع بھی ہے تو نماز جنازہ پڑھا جاتا. یہ سمجھ لو آپ کا یا کوئی پروگرام دیکھنے جا رہا ہے، گھر سے کچھ دور پر ہو رہا ہے، آپ کو پروگرام دیکھنے کے لیے جانا ہے، آپ نے دوسرے کہا جائے چلتے اپن دیکھ آتے ہیں. اب وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ یا تو آدمی ساتھ رہتے ہو، کھاتے ہوئے سب کرتے ہو، یا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یار مجھے دیکھ لو تم جاؤ. ہوتا ہے نا. اپنے وقت کو بچانے کے لیے یا ساتھ نہ دینے کے لیے کوئی بھی عذر پیش کر دیتا ہے آدمی. تو جب وہ عذر پیش کر دیتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے یار ناراض کرے یار، بہانہ بنا لیا اس نے. یہ بہانہ نفاق ہے. اگر کوئی مجبوری نہیں ہے اور آپ نے کوئی عذر بنا دیا تو یہ نفاق ہے. آپ ملنا نہیں چاہتے ہو، آپ بات کرنا نہیں چاہتے ہو، آپ جانا نہیں چاہتے ہو، تو یہاں تو زندگی کا معاملہ تھا. جن لوگوں کے دل میں نفاق تھا ان کے دل میں بات ڈالی گئی کہ اپن تھوڑے سے لوگ ہیں، باہر جا کر لڑیں گے تو انجام غلط ہوگا، چھپنے کو بھی جگہ نہیں ملے گی. یہ بزدلی تھی. انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم تو شہر میں مدینے رہ کے جنگ کریں گے، باقی تمام کا ہم تو باہر جنگ کریں گے. تو جو صحابہ کا فیصلہ تھا اکثریت کا، اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوئے اور باہر کا فیصلہ کیا. اب جب نبی نے باہر کا فیصلہ کر دیا تو ان کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ دے گا مدینے رہ کے لڑیں گے. انہوں نے نبی کے احکام کی خلاف ورزی کی. یہ نفاق ہے. جیسے نماز فرض ہے، حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو یہ نفاق ہے. ایمان کی دلیل تو نہیں ہے. میں چلاتا رہوں میں مسلمان ہوں، نعرے لگاتا رہوں، سینے چڑھ کے جان دینے کے آماد ہو جاؤں جبرن کی. جب ذمہ داری کو نبھا نہیں پڑے جان کیا دو گے آپ؟ بات آتی سمجھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو جنگ میں جانا نہیں چاہتے تھے، بہانہ ڈھونڈ رہے تھے. پیڑ ہوں گے، مکان ہوں گے، کسی کار میں چھپ جائیں گے وار کرنے کے لیے. تو مومن کے ساتھ چھپ کر کے وار کرنا تھوڑی ہوتا ہے. باقی سب ہم تو اپنے ارمان حوصلے پورا کرنا چاہتے ہیں، ہم تو میدان میں لڑیں گے تاکہ اپنے وار پورے دکھا سکیں. گھروں میں رہیں گے تو بچوں کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بیچ میں حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے، اس لیے ہم یہاں نہیں لڑیں گے، باہر لڑیں گے. یہ ایمان تھا اور یہ نفاق تھا.
جنہوں نے یہ کہا کہ ہم جسے ہم گھر میں رکے، اگر ہمارے بھائی یہ رک جاتے جو شہید ہو گئے تو مارے نہیں جاتے. یہ ایمان والا پر چوٹ تھی. تکلیف تو ہوتی ہے ان باتوں سے، ایمان کمزور نہیں ہوتا، مگر ایک درد تو ہوتا ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ اپنی موت ٹال کے دیکھ لو اگر تم سچے ہو تو. اب وہ تسلی یہاں آ رہی ہے کہ ان کی باتوں کا غم مت کرو، ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو ہماری راہ میں مارے گئے ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں، ان کو رزق ملتا ہے. کیا ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے، یہ رب جانے، وہ شہید جانے، ہمارے ڈسکس کا معاملہ نہیں ہے. کتابوں کی اوراق اور یہ کچھ بھی کہتے رہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن نے کہا وہ زندہ ہے، مطلب زندہ ہے. کس حال میں ہے یہ اللہ جانے، وہ جانے. ہر معاملے میں بحث نہیں ہوتی ہے. ایمان کی حفاظت کا اسی وقت ہو سکتی ہے جو قرآن نے کہا ہے، جو حدیث نے کہا، وہ ہمارا ایمان بن جائے. اب چلیں گے نہیں بھائی، ہم تو یہ مانیں گے یار، اس کے علاوہ نہیں آتا ہم. یہ ایمان ہے. مجبور کرتا ٹل جاؤ، ارے اب اچھے کے چھوٹوں کے عالم میں وعدہ نہیں کرتا، انشاءاللہ دیکھیں گے اپن بعد میں کس کے لیے وہاں سے آپ، کیونکہ ہم نے پڑھا قرآن حدیث میں، اس لیے ہم نہیں کریں گے وہ کام. آپ کو مخالفت بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کو اچھا لگتا جاؤ یار، میرا دل نہیں مانتا یار، میں اپنے دل سے مجبور ہوں. بہت سے جگہ رکنے کے نا. عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ راضی ہیں میدان جنگ میں جو تکلیفیں ان کو پہنچی، ان تکلیفوں کے بدلے میں رب تعالیٰ نے جو ان پر انعام کیا، احسان کیا، وہ اس پر خوش ہیں. اب اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ شہداء کا درجہ مرتبہ کیا ہے؟ ہم بحث کیوں کریں؟ چلتی ہے نا بحث. وہ اہل حدیث کہتے ہیں نا، تمہیں معلوم تھا کہ وہ شہید ہوئے تھے، وہ مٹی میں دبائے گئے تھے، ان کو کفنایا گیا تھا، تو جب تک زمین کے اوپر سے تو مردہ تھے، میت تھی، زمین جاتی زندہ ہو گئی، وہ غریب نواز بن گئے، وہ غوث پاک بن گئے، وہ مددگار بن گئے. جس آدمی کو غسل دیا جا رہا مجبور ہے، کفن پہنا جا رہا مجبور ہے، چلنے سے کندھے بٹھایا جا رہا ہے مجبور ہے. آپ باتیں سنو، دلیل ہے کتنی تحقیق، سچ ہے بالکل، 16 آنے کھڑا سچ ہے یار. کفنایا تم نے، نہلایا تم نے، اٹھا کے تم لے گئے، یا قبر میں تم نے اتارا، تم نے ڈھک دیا، منو مٹی اوپر ڈال دی، وہ کچھ نہیں بولا. اب کہہ رہے تو زندہ ہو گیا، اندر جانے کے بعد مٹی میں ڈھکنے پر زندہ ہو گیا، تمہارا مددگار بن گیا. دو دلیل، آپ کا دلیل نہیں ہے. مگر چونکہ قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہیں، ہمارا ایمان. کس حال میں ہیں، کیسے ہیں، کیسے رزق ان کو ملتا ہے، کس طرح سے خوش ہیں، یہ وہ جانتے، ان کا رب جانتا. ہمارا ایمان ہے. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ دنیا میں کسی کا ڈر ہے، نہ کسی بات کا آخرت میں خوف ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ بفضل، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اس شہادت کے بدلے میں، گلا کٹانے کے بدلے میں ان کو جو انعام ملا، اس پر تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے ان پر. وَأَنَّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو، ان کی خدمت کو، ان کی قربانیوں کا انعام برباد نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا. وہ ایک بریلوی عالم ہاں نہیں مانتا تھا، وہ سن لیا تھا، اس لیے آپ کو بتا ہاں دیا. سید امین القادری، ہاں وہ تو یہ چلتا چلتا میں سن لیا نا، وہ بول رہے تھے کہ یہ اٹھیں گے تب بھی سجدے میں اٹھیں گے، تو سن لیا. آج کل کی بات ہے، کل میں موبائل سے وہ امین القادری کی بات ہے، وہ ووٹس ہے نا، زیادہ ہی مطلب کٹر ہے، کٹر ہے. بریلوی.
وہ پتہ نہیں غریب نواز کے لیے اور غوث اعظم کے لیے اس نے کیا کہا. ادھر ایک طرف اہل حدیث تھا, اس نے قرآن سے منہ توڑ کے جواب دیا. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں, واہ واہی لوٹنے والی باتیں ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں. علمی بات نہیں ہے یہ. بات علمی ہونی چاہیے کہ سامنے والے کو بھی اطمینان ہو کہ ہاں یہ بات صحیح ہے, تحقیق ہے. اب تقریر میں کچھ بھی پھینکتے چلے جاؤ گے, یہ نہیں چلتا. اس کو دیکھو, اس کو سمجھو, پھر بات کرو.